ذاکر اہل بیت حسیب علی شوکت صاحب. درود بر محمد و اہل بیت محمد. کافی تعداد ہے، صلوات سارے پڑھو مل کے بلند آواز. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق کا نام بہت بلند ہے، مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یک زبان مل کے بولو نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دو مل کے بلند آواز. اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، بلا فصل کے ماننے والے ہو، فاصلہ اچھا نہیں ہوتا. ایک ہی قدم اپنی مرضی سے آگے آ جاؤ، مجلس کا ماحول بن جائے گا. مل کے صلوات پڑھو بلند آواز. اجازت ہے مجھ سے نوکری شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. نَعُوذُ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تجد عون اللہ کا فہم نواہب کل ہم و غم سائن جلی بے علیم بے علیم بے علی. صلوات مل کے بلند آواز. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے. آپ لوگوں کی یہ حاضری بادشاہ حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی دامن نہ جائے. بانیان مجلس کے جتنے بھی منہومین ہیں بالخصوص پیر سید منظور حسین شاہ جی اور پیر سید امیر حسین شاہ آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، مالک ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. مالک انہیں بادشاہ حسین کے قرب میں جگہ نصیب فرما. ضرور آمین کہنا میرے اللہ. ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. صلوات اتنی بلند پڑھو کہ مجلس کا ماحول بن جائے. اجازت ہے جی. قطن کو لمبا چوڑ نہیں پڑھنا. حکم تھا سیدزادے کا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی ہے. 4 مصرے پڑھ کے چیک کرتا ہوں، جتنا آپ سنو گے اتنی میں آپ کی نوکری کر لوں گا. تو جو رکھنی ہے جتنے حاضر بیٹھے ہو، خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. تو جو کرنی ہے مہربانی کرنی ہے، جس دعا کرنی ہے بھائی، جس مقام پہ بیٹھے ہو خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. میرا پڑھنے کا اپنا مزاج ہے. خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. پھر ہوگا کیا؟ خلوص سے دل سے آ جاؤ. کلزم توجہ کرنی ہے. خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. کیا بات ہے، مہربانی مہربانی مہربانی. کیا کہنے آپ کے حیدری بڑی میں بسم اللہ کراں. آل محمد میں بسم اللہ کراں. جتنی باری حکم کرو خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. آپ کی دعا باجی میں ایک نظم کا ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں. ایک محاخرہ ہے، ایک فخر کی بات ہے جو سرکار مصطفیٰ کی نالین اور جبریل کے درمیان ہے. وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی دعا سے. بس ماحول چاہیے مجھے. خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. سے یہ دعا کرنا، خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. دنیا اعتراض کرتی ہے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا شیعوں کو. جب دیکھو مجلس، کوئی مر جائے تو مجلس، مکان بناتے ہو تو مجلس، منت مانگتے ہو تو مجلس. پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب جب منت مانگتے ہیں بھائی دعا کرنا، جب منت مانگتے ہیں منت پوری ہوگی تو مجلس کرائیں گے. انہیں ملتا کیا ہے؟ خلوص سے دل سے آ جاؤ حسینی بزم میں ورنہ. علی کا لاڈلا کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کا بڑا آسان رستہ ہے. تو منت مان لے شبیر منت مان لیتا ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. مہربانی مہربانی. آنجنی مل کے اونچا نعرہ حیدری. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. تو منت مان لے شبیر منت مان لیتا ہے. یہ گھر ہی ایسا ہے، اس گھر میں سارے محمد ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اپنی طرف سے بات ہی کوئی نہیں. قال نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد. پریشان ہو گئے ہو؟
بولنا میرے ساتھ، مہربانی کرنی ہے۔ اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ ایک بندہ بولے میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ دربار سجا ہوا تھا میرے ساتھ میں تاجدار ولایت کا، علی علی ہو رہا تھا، مولا مولا ہو رہا تھا، مولا کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس علی نے اس علی کو کتنا دیا ہے یہ علی بتا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرپر والوں، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ اس علی نے اس علی کو، مشتاق جی، اس علی نے اس علی کو کتنا دیا ہے، شانی جی یہ علی بتا رہا تھا۔ اچانک مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آہستہ سے کہا، یبن رسول اللہ، آپ کے جد کا فرمان ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد، جو حاضر بیٹھا ہوگا وہ لطف لے گا، باقیوں کا اپنا مقدر ہے۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی جد نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ جس کے اندر غدیر کا نشہ ہوا اس کا میں ضامن ہوں، وہ بولے گا باقیوں کا اپنا مقدر ہے۔ مولا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے مولا فرماتے اس لیے کیونکہ تم سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوا، 14 علی کیسے برداشت؟ مہربانی مل کے حیدری، مہربانی مہربانی مل کے حیدری، 14 علی کیسے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ سارے علی سارے محمد بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سارے محمد کیسے ہیں؟ میں نے آپ کے گھر کے نام دیکھے ہیں، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سجاد ہے، کوئی باقر ہے، کوئی صادق ہے۔ یہ سارے علی، بسم اللہ ہو جی، اجازت ہے؟ سارے علی، سارے محمد، مجھے دیکھنا بھائی جان، سارے محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ابراج شاہ جی، سارے محمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم مسکرا کے باتیں، تو نے یہ فرمان پڑھا ہے؟ یہ فرمان نہیں میرے نانا کا پڑھا کہ جو فرمان قرآن کے ساتھ نہ ملے وہ دیوار کے ساتھ پھینک دو؟ بولو بولو، میں قرآن سے فیصلہ کرنے لگا ہوں، مہربانی کرنی ہے۔ میرے نانا کا یہ فرمان نہیں ہے، میرا فرمان اور قرآن اگر ساتھ نہ ملے پھر اس کو نہ ماننا۔ اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ فرماتے جا پھر مسجد سے قرآن لے آ۔ وہ مسجد سے قرآن لے آیا۔ اس نے کہا جی مولا یہ قرآن لے آ۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے خود کہا جا قرآن لے آ، یہ قرآن ہے۔ فرمایا اسے کھول، اب کیا ہے؟ مولا سورہ الحمد ہے، اب کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، اب کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے، اب کیا ہے؟ سورہ مزمل ہے، اب کیا ہے؟ مدثر ہے، اب کیا ہے؟ تا ہے، اب کیا ہے؟ والناس ہے۔ مولا فرماتے عجیب بندہ ہے، کبھی کہتا ہے قرآن ہے، کبھی کہتا ہے الحمد ہے، کبھی کہتا ہے بقرہ ہے، کبھی کہتا ہے یاسین ہے۔ اللہ کرے بولے وہی جس کا بولنا امام زمانہ کو اچھا لگے۔ کبھی کہتا ہے یاسین ہے، کبھی کہتا ہے مزمل ہے، کبھی کہتا ہے مدثر ہے، کبھی کہتا ہے والناس ہے۔ اس نے کہا مولا میری مجبوری ہے، جب میں اسے بند کرتا ہوں یہ قرآن ہوتا ہے، جب میں اسے کھولتا ہوں کوئی الحمد ہے، کوئی بقرہ ہے، کوئی یاسین ہے، کوئی مزمل ہے، کوئی آل عمران ہے، کوئی والناس ہے۔ امام فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب ہم 14 اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم محمد ہوتے ہیں، جب ہم بکھر جاتے ہیں کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ مہربانی 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 حیدری، میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں، کیا بات ہے آپ کی، میں بسم اللہ کرا لے محمد آپ کو سلامت ہے۔ کیا ماحول بنا دیا آپ نے۔ جب ہم بکھر جاتے ہیں کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سجاد ہے، کوئی باقر ہے۔ ذاکر صاحب تشریف لے آئیں، بس 2-4 بند بہو جی، نظم کی اور یا علی مدد۔ عنوان ذہن میں رکھنا ہے، مفاخرہ ایک نالین مصطفیٰ کا اور سرکار جبریل کا۔ اگر آپ برداشت کرو تو پڑھوں کہ نالین مصطفیٰ کس شان کی مالک ہے۔ آؤ سب دوست محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، دنیا کہتی ہے شیعہ ممبر پہ سیرت نبوی نہیں پڑھتے، مہربانی جی جا کے سننا۔ آؤ سب دوست محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے، جس کے انوار اوصاف ہیں عرش کا، جس کا نقش قدم فرش کا زین ہے۔ جا کے سننا، مہربانی کرنی ہے۔ جس کا نقش قدم، آپ جیو، جس کا نقش قدم فرش کا زین ہے، جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی، جس کا زیر ذکر حسین باعث چین ہے، اس کی دستار عظمت کا کیا تذکرہ، بوسہ گائے ملک جس کی نالین ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی، مہربانی۔ یا علی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بس بیت پہ توجہ کرنی ہے آپ نے۔
पांचवा और छठा मिसरा आप मेरी मर्जी का सुनो, फिर जैसा आप हुक्म करोगे वैसी आपकी नौकरी, जो उसकी दस्तार अजमत का क्या तज़किरा। बोसा गाय मलक जिसकी नालैन है, बोसा गाय मलक जिसकी नालैन है। मीरपुर वालों में हाथ मार के भी दाद ले सकता हूँ, लेकिन ये आपका कमाल नहीं होगा। हाथ मारे बगैर आप अगर मेरे साथ बोलो तो ये आपकी समाज का कमाल है। उसकी दस्तार अजमत का क्या तज़किरा। बोसा गाय मलक जिसकी नालैन है, क्या होगा। मैं कह रहा हूँ वो शहर जिसकी मिट्टी की रब्बे जहां अपने कुरान में कसमें खाता रहा, उस मोहम्मद के जूते का एजाज है, उसी मट्टी पे तलवे लगाता रहा। क्या कहने आपके हैदरी। मेहरबानी 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 हैदरी। आप जी उसी मिट्टी पे तलवे लगाता रहा। क्या है नालैन मुस्तफ़ा। हंस के नालैन सरवर ने जबरील से, छोड़ना नहीं मुझे, हंस के नालैन सरवर ने जबरील से एक दिन ये कहा जब भी आया करो तुम पे वाजिब है तुम मुझको झुक कर मिलो, मेरी अजमत जहां को बताया करो। जागना जो रिसालत के नौकर बैठे हुए हो, जो सरकार रसूल के नौकर हो, वो बोलना मेरे साथ। हंस के नालैन सरवर ने जबरील से एक दिन ये कहा नवाजी जब भी आया करो तुम पे वाजिब है तुम मुझको झुक कर मिलो, मेरी अजमत जहां को बताया करो। उसने कहा फिर क्या होगा। उसने कहा चाहते हो बुलंदी जो परवाज में। जागो जागो। नालैन मुस्तफ़ा जबरील से कह रही है, सैयदुल मलाइका से कह रही है, चाहते हो बुलंदी जो परवाज में, अपने पर मुझसे मस करके जाया करो, जब फरागत मिले मेरे आदाब से तब वही मुस्तफ़ा को सुनाया करो। सलामत रहो, आबाद रहो। जब फरागत मिले, मेहरबानी हैदरी, जब फरागत मिले मेरे आदाब से तब वही मुस्तफ़ा को सुनाया करो। उसने कहा मैं ऐसा क्यों करूं। उसने कहा वो खुदा जो ज़माने का महबूब है। नालैन मुस्तफ़ा कहती है कमर शाह जी, वो खुदा जो ज़माने का महबूब है, उसके महबूब अव्वल को महबूब हूँ, जिसकी निस्बत से सारा ज़माना बना, उस मोहम्मद के कदमों से मंसूब हूँ। सलामत रहो, आबाद हो, मेहरबानी। अच्छा, नालैन मुस्तफ़ा ने ये बात, मैं वक्त नहीं है मेरे पास, कोई नसर नहीं, कोई तशरीह नहीं, बस आप शेर सुनते जाओ। नालैन मुस्तफ़ा ने ये बात की है, ये नाज की है। आगे से जबरील ने भी तो कोई जवाब दिया होगा ना, वो पढ़ूं। जबरील ने क्या कहा, मेहरबानी। जबरील ने नालैन मुस्तफ़ा की तरफ देख के क्या कहा। जबरील कहता मैं ऐसा क्यों करूं, तू मुझे जानती है मैं कौन हूं। उसने कहा कौन है तू। मुश्ताक जही दुआ करना, तू कौन है, मेहरबानी तू कौन है। जबरील इसकी तरफ देख कहता मैं भी सारे फरिश्तों का उस्ताद हूं। जागो जागो, मेहरबानी जाब शाह जी, मेहरबानी। उसने कहा मैं भी सारे फरिश्तों का उस्ताद हूँ, कुछ अमूरे ज़माना का नाज़म भी हूँ। कुछ समझना है, मैं समझी, कुछ समझना है, कुछ का मैं हूँ, कुछ का कंबर है, कुछ का सलमान है, कुछ का अबूदर है। उसने कहा मैं भी सारे फरिश्तों का उस्ताद हूँ, कुछ अमूरे ज़माना का नाज़म भी हूँ, सब रसूलों का मख्फी मददगार हूँ, आसमानी जरीदों का आलम भी हूँ। सब रसूलों का मख्फी मददगार हूँ, आसमानी जरीदों का आलम भी हूँ। उसने कहा जब से खालिक ने तख्लीक मुझको किया तब से आले मोहम्मद का खादम भी हूँ। जब से खालिक ने तख्लीक मुझको किया, पता नहीं कौन बोलेगा, जब से खालिक ने तख्लीक मुझको किया तब से आले मोहम्मद का खादम भी हूँ। जिनकी चौखट में कब से रिहायश तेरी, उनकी चौखट का अदना मुलाजम भी हूँ। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, मेहरबानी। मिलके मिलके हैदरी। जब से खालिक ने तख्लीक मुझको किया तब से आले मोहम्मद का मुलाजम भी हूँ। उसने कहा जो खुदा ने दिया है मुझे मर्तबा। नालैन मुस्तफ़ा की तरफ देख के सैयद जिब्रील कहता है जो खुदा ने दिया है मुझे मर्तबा, अपने एजाज पे नाज करता हूँ मैं। तू मदीने की गलियों में फिरती है और अर्श आज़म पे परवाज करता हूँ मैं। क्या कहने आपके, मेहरबानी। आखिरी बात है, मिंबर छोड़ने लगो। तू मदीने, मेहरबानी, तू मदीने की गलियों में रहती है और अर्श आज़म पे परवाज करता हूँ मैं। तू मदीने की गलियों में रहती है और अर्श आज़म पे परवाज करता हूँ मैं। जब उसने कहा ना मैं अर्श आज़म पे परवाज करता हूँ, गुस्सा आ गया नालैन मुस्तफ़ा को। हाय, नालैन मुस्तफ़ा गुस्से में आके जबरील की तरफ देखी, बार बार कह रहा मैं अर्श आज़म पे परवाज करता हूँ, मुझे जानता है मैं कौन हूँ। उसने कहा तू कौन है। उसने कहा जिस सफीने का हो ना खुदा मुस्तफ़ा, उस सफीने के आगे तेरा अर्श क्या। पता नहीं कौन बोलेगा, सिब्बा जी मेरे साथ। हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जिस सफीने का होगा, मेहरबानी, जिस सफीने का होगा खुदा मुस्तफ़ा, उस सफीने के आगे तेरा अर्श क्या। जिसका राकब सितारों का मुंह चूम ले, ऐसे जीने के आगे तेरा अर्श क्या।
جس کا راکب ستاروں کا منہ چوم لے, گھر میں جا کے دعا کر دینا میرے حق میں, جس کا راکب ستاروں کا منہ چوم لے, ایسے زینے کے آگے تیرا عرش کیا. اس نے کہا جو شریعت کی انگلی میں پیوست ہو, جو شریعت کی انگلی میں پیوست ہو, اس نگینے کے آگے تیرا عرش کیا. جس مدینے میں رہتی ہے آل نبی, اس مدینے کے آگے تیرا عرش کیا. کیا بات ہے آپ کی, مہربانی. حیدری جس مدینے میں رہتی ہے آل نبی, وقت نہیں ہے بھائی, جس مدینے میں رہتی ہے آل نبی, اس مدینے کے آگے تیرا عرش کیا. جبریل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نالان مصطفیٰ کہتی ہے انبیاء اولیاء اوصیاء کی قسم. انبیاء عقیدہ برداشت کرے تو بولنا انبیاء اولیاء اوصیاء کی قسم, انبیاء اولیاء اوصیاء کی قسم. عرش سے کافی بہتر ہوں میں فرش پہ, آج جس عرش کی بات کرتا ہے تو, تجھ سے پہلے میں رہتی تھی اس عرش پہ. کیا بات ہے آپ کی, آل محمد آپ کو سلامت رکھے. مہربانی, میں بسم اللہ پڑھوں گا باجی, مہربانی. آج جس عرش کی بات کرتا ہے تو, تجھ سے پہلے میں رہتی تھی اس عرش پہ, تجھ سے پہلے میں رہتی تھی اس عرش پہ. وقت نہیں ہے میرے پاس, سارے نظم پڑھ نہیں سکتا, آخری دو بند, نتیجہ یا علی مدد. دعاؤں میں یاد رکھنا. جبریل کہتا اچھا تو عرش پہ رہتی تھی, تو مجھے نہیں جانتی میں کون ہوں. میں وہی لے کے آتا ہوں, میں اس گھر کا نوکر ہوں. کبھی فضا بین تھک جاتی ہے, میں برتن دھوتا ہوں. کبھی حسنین سوتے ہیں, میں جھولے کو لوری دیتا ہوں, میں ڈوری ہلاتا ہوں. تو مجھے نہیں جانتی. اس نے کہا جانتی ہوں, تعارف کرا تو کون ہے. جبریل کہتا اچھا تعارف کراؤں. اس نے کہا جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی, اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں. جاگنا جاگنا, مہربانی کرنی ہے, دعا کرنی ہے, آخری بات ہے, ممبر چھوڑنے لگا میں, مہربانی. جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی, اس کی چکی پروں پہ چلاتا ہوں میں. جتنا میں نے پڑھ لیا ہے یہ مصرع ترازو میں تولنا ہے, برابر آئے تو پھر بولنا ورنہ نوکری ختم. اس نے کہا جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی, اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں. سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر, ان کا جھولا پروں سے جھولاتا ہوں میں. جاگنا جاگنا, مہربانی کرنا. سونا چاہتے ہیں جب, مہربانی, اونچا نعرہ, غدیری نعرہ, حیدری. مہربانی. سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر, ان کا جھولا پروں سے جھولاتا ہوں میں. ان کو جھولے میں نندیا نہ آئے اگر, ہائے پتہ نہیں کون مصرع کھا گئے ہو میرا. ان کو جھولے میں نندیا نہ آئے اگر, مسکرا کر پروں پہ سلاتا ہوں میں. عقیدہ برداشت کرے تو بولنا ان کو جھولے میں نندیا نہ آئے اگر, مسکرا کر پروں پہ سلاتا ہوں میں. سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ, پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں. کیا کہنے بھائی جعفر جی, مہربانی مہربانی. حیدری سن کے, بس نتیجہ, سن کے نانا پہ سلوات سوتے ہیں وہ, پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں. پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں. جب اس نے کہا نا میں پری چکی چلاتا ہوں, جھولا جھلاتا ہوں, حسنین کو پروں پہ سلاتا ہوں, غصہ آ گیا پھر نالان مصطفیٰ کو. نتیجہ دینے لگا, وقت نہیں ہے میرے پاس, زیادہ پڑھ نہیں سکتا, بس نتیجہ یا علی مدد. جب اس نے کہا نا بار بار میرا اپنا مقام ہے اس گھر میں, میں اس گھر کا نوکر ہوں, میں اس گھر کا کمی ہوں, غصہ آ گیا نالان مصطفیٰ کو. اس کی طرف دیکھ کے رسالت مآب کی جوتی اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر. آخری بات آپ سوچ رہے ہوں, اگر میں ممبر چھوڑ دوں گا. انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں, اور یہ یاد رکھنا, چکی چلانا, جھولا جھلانا, ناد علی پڑھنا, صلوات پڑھنا, پروں پہ سلانا, یہ ذہن میں رکھو گے, مصرع آپ تک پہنچ جائے گا. اس نے کہا انبیاء میری عظمت سے واقف ہیں اور اولیاء میرے معیار سے باخبر. ان زمینی جزیروں کا قصہ ہی کیا, میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر. جاگو جاگو جاگو, مہربانی کرو, ان مہربانی یا علی یا علی, مہربانی کرنا. ان زمینی جزیروں کا قصہ یہ کیا. میں آپ میں سے کسی عزادار کی توہین نہیں کر رہا, آپ عزاداروں کی جوتیوں کے نیچے میرا نام لکھا ہے. جتنے سید بیٹھے ہو, اولاد بطول بیٹھے ہو, تمہیں دادی کا واسطہ, تم اس جملے پہ بولو, باقیوں کا اپنا مقدر ہے. اس نے کہا ان زمینی جزیروں کا قصہ یہ کیا, میری آہٹ سے مانوس شمس و قمر. اس نے کہا جبریل مجھے دیکھ, جس کی چکی چلانے پہ نادا ہے تو, وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر. پتہ نہیں میں کیا پڑھ گئی ہوں اور آپ کیا سن رہے ہو. جس کی چکی چلانے پہ نادا ہے تو, وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر, وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر. اس نے کہا جس کی ناد علی پہ تجھے فخر ہے, اس نے 2 بار سیا مجھے چوم کر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر. جس کی چکی پہ چلانے پہ نادا ہے تو, وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر. بس نتیجہ, وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر. جس کی ناد علی پہ تجھے فخر ہے, اس نے 2 بار سیا مجھے چوم کر, اس نے 2 بار سیا مجھے چوم کر. اس نے کہا تو کون,
میں کون میری عظمت کے قائل امامین ہے تو کون میں کون ہوں میری عظمت کے قائل امامین ہیں جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں مہربانی مہربانی بہت شکریہ حیدری سلامت رہو آباد رہو آل محمد آپ کو سلامت رکھے زیادہ پڑھ گیوں واجب الاحترام کو ممبر دوں وہ رسول جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہے معاف کرنا جتنے سید بیٹھے ہو شاید ایک جملے پہ میری مجلس ہو جائے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا رہا جس کی صداقت مشرق مانتے رہے اس کی بیٹی دربار میں کہتی رہی چاچا سلمان میں تھک گئی ہوں ہائے حسین کدا نہ رہو دھیاں دا پڑھدا ورنے آل محمد آپ کے آنسو قبول فرمائے کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں دو جملے ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے 2 اور 3 جمادی الثانی کی درمیانی رات تھی قبر رسول پہ 2 شہزادے آئے ہوئے تھے جو قدیم دار بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا باقیوں کا اپنا مقدر ہے مہربانی باجی کدا نہ رہو دھیاں دا پڑھدا ورنے قبر رسول پہ جو سمجھ گئے میرا آپ کو سلام ہے 2 شہزادے آئے ہوئے تھے حالت کیا ہے امامے اترے ہوئے بال کھلے ہوئے گریبان چاک کفیں الٹی ہوئی ایک محمد کی قبر کے سرانے کھڑا تھا ایک پائنتی کھڑا تھا پہلا جملہ جعفر جی مصائب کا پڑھنے لگا ہوں ایک سرانے کھڑا تھا ایک پائنتی کھڑا تھا جو سرانے کھڑا تھا وہ امیر تھا پتہ نہیں کون جملہ سمجھا ہے جو سرانے کھڑا تھا وہ امیر تھا جو پائنتی کھڑا تھا وہ غریب تھا اچانک امیر اپنی جگہ سے اٹھا نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے حسن فرماتے ہیں نانا ہم دعا کرنے آئے ہیں ہماری اماں بیمار ہے جملہ ایک ہی میں نے پڑھنا ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا آپ سوچ لوں گے کوشش کرنا ہائے ضرور کرنا نانا ہم دعا کرنے آئے ہیں ہماری اماں بیمار ہے نانا ہماری اماں کا دایاں ہاتھ پسلیوں سے نہیں اٹھتا نانا ہماری 18 سال کی اماں کے بال سفید ہو گئے نانا اماں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی نانا اماں دائیں ہاتھ سے وضو نہیں کر سکتی ماتیوں ممبر چھوڑنے لگا ہوں ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے ماتمیوں حسن بتا رہے تھے نانا اماں بیمار ہے جا غریب اپنی جگہ سے اٹھا نانا کی قبر پہ سر مارا حسین نے حسین کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا محمد کی قبر میں زلزلہ آ گیا آواز آئی حسین اتنا کیوں رو رہے ہو آواز آئی نانا حسن امیر ہے حسن تیرا دل دکھانا نہیں چاہتا نانا حسن چھپا کے بتا رہے نانا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا نانا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے نانا اماں کے پہلو پہ ٹھوکروں کے داغ ہے نانا اماں کے ہاتھوں پہ تازیانوں کے داغ ہے نانا ایک بار قبر سے باہر آ جسے نہیں ماتا وہ سر نیچے کر لے نانا ایک بار قبر سے باہر آ نانا میرے گھر چل نانا تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے میری ماں کو اتنا مارا ہے نانا اماں دائیں جانا چاہتی ہے بائیں چل پڑتی ہے نانا اماں کو دکھائی کچھ نہیں دیتا نانا اماں کے بال سفید ہو گئے اللہ لعنت اللہ علیہ